السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ ہماری مسجد میں محترم عبد الوارث گل صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات اللہ کی توفیق سے مجھے اس مسجد میں 27 سال سے سن رہے ہیں، تقریباً 27-28 سال سے خطبہ جمعہ آپ حضرات سن رہے ہیں یا مجھے برداشت کر رہے ہیں، لیکن آج جو شخصیت ہمارے درمیان ہے ان کی صرف 12-13 سال کی محنت جو ہے میرے ان 27 سالوں پر بہت بھاری ہے، بہت وزنی ہے۔ کیوں کہ ہم نے گھر میں ہی کام کیا اور انہوں نے گھر سے نکل کے کام کیا۔ ہم نے کوشش کی کہ دائرہ اسلام میں جو لوگ ہیں انہی کی اصلاح ہو جائے اور اس کو ہم نے کافی سمجھا، لیکن ہمارے اس محترم بھائی نے دائرہ اسلام سے جو باہر لوگ تھے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ہمارے اس محترم بھائی کو ممتاز کرتی ہے۔ جو اب آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے ان کا تعارف پیش خدمت ہے کہ 2006 میں دنیا عیسائیت، دنیا مسیحیت کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد انہیں متعدد مسائل کا سامنا ہوا، لیکن الحمدللہ انہوں نے استقامت دکھائی اور پھر اس طرح کام کیا کہ اب تک تقریباً 1200-1300 افراد کو الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل کر چکے ہیں۔ آج کل کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اچیومنٹ کہتے ہیں جی، بہت بڑی اچیومنٹ، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور پھر الحمدللہ تحقیق جاری رکھی، مطالعہ جاری رکھا۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جن کی تفسیر، کیا نام ہے اس تفسیر کا؟ احسن البیان، تفسیر احسن البیان، جو کہ سعودی عرب سے تمام اردو جاننے والے ممالک میں تقسیم کی جاتی ہے، کی گئی ہے سینکڑوں کی تعداد میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت عزت دی، بہت مقام دیا، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ۔ ان سے ماشاءاللہ بہت استفادہ کیا، دین کا علم حاصل کیا، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش نصیبی، اور میں اس کا کریڈٹ دوں گا اپنے بیٹے ماشاءاللہ حافظ عبدالعزیز داؤد کو، کہ انہوں نے ماشاءاللہ شروع سے رابطہ رکھا اور ان سے ٹائم لیا، اور آج الحمدللہ یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور حاضرین کی کثیر تعداد ہے الحمدللہ، خواتین بھی موجود ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا محترم جناب عبد الوارث گل صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے میں مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ بھائی عبدالعزیز صاحب تھوڑی سی بس نا وہ ایکو دے دیجیے ذرا، میرا آواز کم ہے تو ذرا بولنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مشاطہ فرعون، مشاطہ کا مطلب ہوتا ہے ہیئر بیوٹیشن، بالوں کو سنوارنے والی۔ متاشا فرعون ایک ایسی خاتون تھی کہ جو فرعون کے دربار میں اس کی
بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی. ایک دن ان کے ہاتھ سے جب کنگھی گرتی ہے تو وہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہیں بسم اللہ. تو اس نے کہا کہ یہ بسم اللہ اللہ کون ہے جس کے نام سے تم نے یہ کنگھی کو اٹھانے کی زحمت کی؟ تو اس نے کہا کہ وہی اللہ جو میرا اور آپ کا رب ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، رلاتوں کو ہنساتا ہے، وہی اللہ. کہ جو زندگی عطا فرماتا ہے، جو موت عطا فرماتا ہے، وہی اللہ کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، بالآخر ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی اللہ. تو کہا کہ کیا تو میرے رب کو الہ نہیں مانتی، کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا بہترین الہ ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں مانتی. تو اس نے کہا کہ میں تیری شکایت لگاؤں گی. تو فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا سارا معاملہ، اور اس کے باپ نے جب متاشا سے منع کیا کہ آپ باز آتی ہیں اس سے یا نہیں آتی، کہ وہ کون سا الہ ہے جس کے اوپر تم ایمان رکھے اور اس قدر تم ایمان کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو کے بھی اس کا اقرار کرتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ دیکھ تیرے 3 بچے ہیں، ان سب کو قتل کروا دوں گا، یہاں تک کہ تجھے بھی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اگر تو باز نہ آئی. تو اس نے کیا کہا کہ جان دے دی کہ دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور حکم دیا کہ گرم تیل کا ایک کڑاہ تیار کیا جائے، اور جب اس کو تیار کیا گیا تو اس کے ایک بچے کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا. اس کی ہڈیوں کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے گوشت الگ ہو گیا. کہا کہ اب بھی باز نہیں آتے. دوسرے بچے کو لیا، اس کے ساتھ بھی جب یہی کیا. تیسرا بچہ تھا جو ماں کے شکم سے دودھ اپنی بھوک اور پیاس مٹا رہا تھا، جب اس کو سپاہیوں نے کھینچا تو مشاطہ فرعون کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا، گری، اور بیٹے کو اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی. یہاں حدیث میں آتا ہے 3 ہی لوگ تھے کہ جن کو بحیثیت بچہ اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی، جس میں ایک مشاطہ کا بیٹا بھی تھا. اور اس نے کہا کہ اماں گھبراتی کیوں ہے، ہم اللہ کے ہاں ملیں گے نا، یہ دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آخرت کے معاملے میں 70 گنا ٹھنڈی کر دی گئی ہے، اماں آخرت میں ملیں گے. اور جب اس کو بھی ڈالا اور مشاطہ کو بھی شہید کر دیا گیا تو کسی شاعر نے کہا ہے، اس نے کہا کہ اف نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، آگے قدم بڑھائے جا سینے پہ تیر کھائے جا. یہ ہے ایمان کی لذت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو مصر کے اوپر سے جب پرواز ہو رہی تھی تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہاں سے بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، یہ کون، کیا معاجرہ ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشاطہ فرعون کے ایمان کی خوشبو ہے. جب ان کی ہڈیوں کو ایک قبر کے اندر دفنا دیا تھا تو یہ ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی، اللہ کے اوپر توکل کی، اللہ کی راہ میں قربانی کی خوشبو ہے جو آج تک اللہ جاری و ساری فرما رکھا ہے. صحیح حدیث میں. میرے دوست بھائیو بزرگوں، ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا جا سکتا. آپ سب خوش نصیب ہیں اس حوالے سے کہ یہ ایمان آپ اپنے ماں باپ، اپنے خاندان سے آپ کو میسر آیا، بلکہ ماں کی کوکھ سے میسر آ گیا. ابھی آپ دنیا میں بھی نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت اسلام سے آپ کو سرفراز کر دیا، اور آپ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے کہ آپ کا نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھ دیا گیا. اور آپ جب دنیا میں آئے تو کان میں اذان کی آواز دی، جب بولنا شروع کیا تو اللہ لفظ بولا. جب آپ کے اوپر دم اور درود اور لوریاں دی جاتی تھی
تو اس کے اندر درود شریف اور معوذتین پڑھی جاتی تھی. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. اور میرے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو پیدا تو ایک ایسے گھر کے اندر ہوئے کہ جہاں 3 خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا بڑا فضل کیا کہ اپنی توحید کا فہم عطا فرما دیا، توحید کی سمجھ عطا فرما دی، توحید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی ٹھیک ہے آپ نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، لیکن وہ صرف اسلام ہی کیوں قبول کیا آپ نے؟ دنیا میں 4,500 مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اسلام ہی کیوں قبول کیا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اسلام اس لیے قبول کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تصور توحید اسلام میں دیا ہے، یہ تصور ہمیں اور کہیں نہیں ملتا. دعویٰ تو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن ساتھ میں عزیر علیہ السلام کو بیٹا بھی گردانتے ہیں. کہتے تو عیسائی بھی یہی ہے کہ ہم توحید میں ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ توحید فی التثلیث میں ایمان رکھتے ہیں. ہندو، سکھ اور جتنے دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم ایک الہ میں، لیکن 33 کروڑ کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا پرتاؤ ہے، اللہ نے ان کے اندر حلول کر لیا اور وحدت الوجود کا عقیدہ مارز وجود میں آیا. کہتے ہیں کہ ہم مانتے تو توحید کو ہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا مشرکین مکہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نات، منات، عزا، نائلہ، یاغوث، یہ 360 جو کعبہ میں پڑے ہیں، اگر آپ کا بھی ایسا ہی الہ ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ بھی لا کے رکھ دیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کل هو اللہ احد، there is no God but اللہ سبحانہ و تعالی اللہ الصمد. وہ واحدہ و یکتا تو ہے ہی، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز بھی ہے. تمہیں تو اپنے معبودوں کو بنانے کے لیے مٹی اور گارے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پانی اور گھاس پھوس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کے سوا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اور تم کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور خدا پیدا ہوا 25 دسمبر کو. خدا پیدا نہیں ہوا کرتے، خدا تو پیدا کیا کرتے ہیں، بلکہ تخلیق کیا کرتے ہیں. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے، نہ اقتدار میں، نہ اختیار میں، نہ اوصاف میں، نہ معاملات، نہ جاہ و جلال میں، کوئی اس کی مثل نہیں ہے. یہ تصور توحید جو اسلام نے دیا، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا. لیکن آج غیر مسلم ہم سے پوچھتے ہیں، ظاہر ہے کہ میرا سارا خاندان غیر مسلموں پر مشتمل ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، ایک خدا سے ہی مانگتے ہیں، لیکن یہ ماں کے پیٹ میں کون پرورش کرتا ہے، کون حفاظت کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ باہر جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی اللہ حفاظت کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ میں نے کہا قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وہ کہتے کہ پھر آپ دنیا میں آتے سار ہی اس کے گلے میں تعویذ کس لیے ڈال دیتے ہیں؟ آپ اس کے سرہانے کے نیچے چھری کیوں رکھ دیتے ہیں؟ آپ اس کے نام کے جاڑوں کیوں پھیرتے ہیں؟ آپ اس کے نام کے اوپر نمک اور مرچیں مزارات کے اوپر کیوں رکھ دیتے ہیں؟ اس کے نام کی چادریں کیوں چڑھاتے ہیں؟ جب پہلے جو اللہ عبادت کر رہا تھا، کیا اب وہی اللہ حفاظت کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ یہ سوال ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اسلام کی یہ مسلمانوں کی غلطی ہو سکتی ہے، ان کے تفہیم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کے فہم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو، اپنے اللہ سے مانگو. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دین کی چاکری کی ہے، اس دین کی نوکری اختیار کی ہے، اس دین کو قبول کیا ہے کہ جو تصور توحید پیش کرتا ہے وہ اور کہیں نہیں ہے.
الحمدللہ تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا جو کہ مر گیا، یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، 3 دن بعد زندہ کیے گئے اور آسمان پہ چلے گئے، لیکن اللہ کا جو تصور ہے قرآن مجید میں وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تم کہتے ہو کہ اللہ مر گئے، اللہ تو وہ ہے جو زندہ اور جاوید ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والا ہے. اور تم کہتے ہو کہ مر گیا، اللہ کو تو نیند کیا، اس کو اونگ بھی نہیں آتے. سینہ کہتے ہیں نیند سے پہلے جو کندھے بھاری ہونے والی کیفیت ہے اس کو سینہ کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ چلے ہو، تمہارا رب تو اس اونگ سے بھی پاک ہے. تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا 3 دن مرا رہا، زندہ ہوا، آسمان پر چڑھ گیا. کہ اس لیے میں نے اسلام قبول کیا کہ اسلام کا کانسیپٹ کلیئر ہے. There is no any single doubt about singularity of God. اللہ کی توحید کے بارے میں ذرا بھی ابہام نہیں ہے، ذرا بھی شک نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ عبد الواعظ بھائی ہمارا ایک کام چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عبد الواعظ بھائی کوئی کام ہوگا تو مجھے بتائیے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا، جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ہو رہا ہوگا نا وہ آپ کو بتا دوں گا. وہ کون سا کام ہے جو میرے اللہ سے نہیں ہوتا؟ ہم کیوں کسی اسباب کے درجے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن میں نے بات کو سمجھانے کے لیے ایک صاحب غلاف کعبہ پکڑ کے ہلاتے، دعا کرتے اللہم اللہم اور دعائیں مانگتے، اور آگے سے آواز آتی لا تقبل، کوئی قبولیت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے. نہ جانے کیا گناہ کا ارتکاب کر رکھا تھا. ایک صاحب نے ان سے کہا جو میرے جیسا کم اعتقاد تھا، اس نے کہا کہ میاں تمہیں ہر وقت اگر یہ آواز آتی ہے کہ لا تقبل، کوئی قبولیت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو چلے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ میں چلا تو جاؤں، مجھے بس وہ در بتا دو جہاں قبولیت ہوتی ہے، مجھے پھر وہ در بھی تو بتاؤ نا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی کہ اس کا یقین ہے کہ اللہ کے در کے سوا اور کوئی ایسا در ہے نہیں جہاں سے عطا کیا جاتا ہے، کوئی در ایسا نہیں ہے. ایک صاحب تبلیغی جماعت کے جب وہ یورپ میں 1 سال کی جماعت لے کے جا رہے، کسی کو بتایا کہ میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، تو کہا کہ میاں تم تو دہی بلے نہیں لگاتے. کہا کہ میں دہی بلے لگاتا ہوں، میرا اللہ تو دہی بلے نہیں لگاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر وہ ایمان، ایقان، یقین کہ جس کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یہ توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو نہایت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ تصور توحید، نعمت اسلام، نعمت قرآن، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال اور بے مثال تعلیمات سے بدذہن ہو کے الہاد، کفر، سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. میں روزانہ 3 سیشن لینے ہوتے ہیں مجھے، اور 3 سیشن میں ایسے ایسے بچوں کے عقائد و نظریات سامنے. ابھی ہم ایک کانفرنس میں اور ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، کہا کہ میرا ایک بانجا ہے، آپ کے ساتھ ملاقات کروانی ہے، وہ عیسائیت اور ہندو مت سے بہت متاثر ہے. یا اللہ، ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنے مال و متاع چھوڑ کے، اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہیں مسلمان نعمت اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں میں دین کو پہنچانا، اپنے اہل و عیال میں دین کو پہنچانا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں پہنچایا تو اس نعمت کی قدر نہیں ہے ہمیں، اس نعمت کی قدر ہم نے نہیں کی ویسے جیسی قدر کرنے کا حق تھا. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی ویسے قدر کی ہی نہیں جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق. اور فرمایا اللہ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. کیا آج ہمارا حال کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا؟ ہم بچے کو اٹھاتے ہیں
کھلاتے ہیں, تیار کرتے ہیں اور اسکول بیچتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بیچتے ہیں. لیکن یہ اہتمام کیا نماز کے لیے ہے؟ اور پھر عذر کیا تراشتے ہیں کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کو واقعتاً ہماری نمازوں کی ضرورت تو نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں بیٹا, اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے. وہی جنت میں نہیں جانا, وہی دوزخ سے نہیں بچنا, وہ رسول اللہ کا پڑوس چاہیے کہ نہیں چاہیے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے محلے میں رہائش کرنی ہے کہ نہیں کرنی, وہی اللہ کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. کیا ساری زندگی, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک لمحے کی آگ کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ کہاں ہے وہ یہ یقین, وہ ایمان ہے کہ جو امت مسلمہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے, وہ جو کوہ گرا ہوا کرتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بھئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان والے ہوئے, پختہ ایمان. اور ایک گروہ, ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ جی جنگ بدر تو ہمیں کبھی سمجھ نہیں آیا, ایک طرف 313 ہے, ایک طرف 950 ہے, ایک طرف 3 تلواریں 7 تلواریں ہیں, ایک طرف 700 تلواریں ہیں, ایک طرف 700 اونٹ ہیں, ایک طرف ایک بھی گھوڑا نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ. یہ کیسے ہو گیا کہ تھوڑی سی جماعت, کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ وہ چھوٹی سی جماعت بڑے بڑے گروہوں کے اوپر غالبہ. اللہ نے کہا اچھا نہیں یقین آتا نا, میں دکھاتا ہوں تمہیں. اللہ نے حماس والوں کو آج کے دور میں اس حدیث اور اس قرآن کی آیت کی تفسیر ہمیں دکھا دی کہ دیکھو وہ اللہ کے اوپر ڈٹے ہوئے, ان کا ایمان ہے, یقین. جب کسی کا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف مٹھی بھر مجاہدین اور ایک طرف گنڈے اور بدماش جن کے ساتھ تمام ممالک کھڑے ہیں, کینیڈا, برٹش, امریکہ کہتے ہیں وہ اسٹینڈ ود اسرائیل, اور وہ اکیلے کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ وہ اسٹینڈ ود فلسطین. کیسے منتوں کے اوپر ہے, سمجھتوں کے اوپر ہے, اس کا بس نہیں چلتا آج سیز فائر کر دے لیکن پوری دنیا میں اس کا امیج خراب ہوگا, وہ کر نہیں سکتا. لیکن ہمیں دکھا دیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں, یقین والے ہوتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. دیکھو جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سلاتا ہے, جب ہم روتے ہیں ہنساتا ہے, خوشیاں دیتا ہے, امن اور سلامتی دیتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یقین نہیں آتا تھا نا بدر میں فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیے تھے. اللہ نے کہا کہ اچھا تمہیں قرآن کی آیتوں پہ یقین نہیں ہے نا, تم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لاجک تلاش کرتے ہو, تھیوریز کو دیکھتے ہو نا, چلو میں تمہیں یہودیوں سے بتا دیتا ہوں. یہودیوں نے کہا, انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے کہا, ان کی ٹویٹس دیکھ لیجئے, ان کے سوشل میڈیاز کے اوپر دیکھ لیجئے, وہ کہتے ہیں we was not fighting with the human. وہ ہم انسانوں کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے, we was fighting with the ghost. ہم تو بھوتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے, وہ بھوت نہیں, وہ اللہ کے فرشتے تھے. اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ اگر غزوہ بدر میں فرشتے بھیجنے پر قادر ہے, اللہ آج حماس والوں کے اوپر بھی. لیکن ایمان تو پیدا کرو, وہ یقین تو پیدا کرو کہ مشاتۂ فرعون اپنے بچوں کی قربانی دے دیتی ہے, آج ہم پیزے اور برگر کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج صبح فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے.
کیا ایسے مسلمان ہوا کرتا تھا؟ کیا مسلمان کا یہی شیوا ہوا کرتا تھا؟ تو راتوں کو اٹھتا تھا، اللہ کے ساتھ باتیں کرتا تھا. میرے رب کے کلام قرآن مجید، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو لوح محفوظ میں، جس کو جبرائیل لے کے نازل ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس کے بارے میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہ قرآن آج ہمارے گھروں میں بالکل بیار و مددگار پڑا ہوا ہے. پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. کیا کبھی آپ نے ایسی بزنس کی کتاب پڑھی کہ جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے؟ کیا آپ نے لاجک اینڈ تھیوری کی، انگلش کی، آپ نے سلیبس کی کوئی ایسی کتاب پڑھی ہو کہ جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے؟ آج ہمارے گھروں میں پڑا ہے. آپ تلاوت کیجئے، پوچھئے کیا مطلب ہے، ابا کہیں گے کہ مطلب تو بیٹا مجھے بھی نہیں آتا. تو پھر ہمارے بچے دین سے بیزار کیوں نہ ہو؟ اگر بچہ دین سے بیزار ہے تو ابا بھی دین سے محروم ہے. اگر ابا دین سے محروم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابا کے والدین کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں تھی. لیکن میرے دوستو، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم جس دین کو، جس قرآن کو، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، میں کیسے یقین دلاؤں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. زبیدہ، ہارون الرشید کی بیوی، ایک بار دریا دجلہ کے اوپر سیر کر رہی تو بہلول دانا کو دیکھا اور وہ اپنے پاؤں کے اوپر ریت جمع کرتا، پاؤں نکالتا، اس کو سیدھا پترا کر کے کہتا جنت کے گھر خرید لو، جنت کے گھر. تو زبیدہ نے کہا کہ یہ کتنے کا ہے؟ کہا کہ 1 درہم کا ہے، فقط 1 درہم کا. کہا کہ یہ لو. تو ہارون نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، تم بھی دیوانی ہو. کہا ہم دیوانوں کو چھوڑیں، آپ آئیے ہمارے ساتھ سیر کرتے ہیں. جب رات کو خوابگاہ میں گئے ہارون، دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں کی سیر کروائی جا رہی ہے. ایک گھر کے باہر لکھا ہے، بہت خوبصورت محل تھا، ھذا بیت زبیدہ، یہ بیت زبیدہ کا گھر ہے. تو کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ تو زبیدہ کا. کہا میری بیوی ہے. کہا جب دونوں ایمان کی حالت میں آئیں گے تب میاں بیوی کا رشتہ ہوگا جنت میں. پتہ نہیں کون دوزخ میں جاتا ہے، کون جنت میں جاتا ہے. صبح اٹھے خواب کی وجہ سے پریشان، بھاگے بہلول دانا کی طرف. کہا بہلول آج نہیں گھر بیچ رہے. کہا بیچ رہا ہوں. کہا کتنے کا ہے؟ کہا کہ ہارون تمہاری آج آدھی ریاست لگے گی. What are you talking about؟ کہا کہ کل زبیدہ نے بن دیکھے سودا کیا تھا، تم رات کو خواب میں دیکھ کے آئے ہو. آج تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن دیکھے کا سودا. اللہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اقرار کرو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. وہ میرے تھوڑے سے احکامات ہیں، اس کو مان لو جو تمہاری بہتری کے لیے ہے. وہ تھوڑی سی حلال حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو، ساری کی ساری حلال چیزیں استعمال کرو. وہ تھوڑی سی حرام چیزیں بھی تمہاری صحت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. وہ صبح اٹھو گے نہ صرف اپنے رب کے حضور سجدے کرو گے، صحت بھی بحال ہوگی. وہ ذکر کرو گے، لغویات سے بچے رہو گے. وہ نظروں کی حفاظت کرو گے، مینٹلی ڈپریشن سے بچے رہو گے. وہ قرآن پڑھو گے، تمہیں اللہ دنیا کا فہم و فراست عطا فرمائیں گے. تمہیں پتا چلے گا کہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں، تمہیں پتا چلے گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے. تمہیں قوموں کی ہسٹری بھی اللہ. اس کے باوجود بس اللہ نے اتنا ہی تقاضا کیا نا. کھانا تو کھاتے ہیں، اس لیے کھائیے کہ اللہ طاقت اور قوت عطا فرما تاکہ تیرا شکر بھی ادا کر سکے، تیری راہ میں محنت اور مشقت بھی کر سکے. سونا تو ہے اس لیے سو جائیے کہ اللہ صبح فجر میں حشاش اور بشاش اٹھنا چاہتے ہیں. بچوں سے پیار تو کرنا ہے، رسول اللہ کی سنت سمجھ کے کر لیجئے. بچوں کو پڑھانا تو ہے اس لیے پڑھائیے کہ کل کو اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. صرف نیت تبدیل کرنی ہے، کام تو وہی. اتنا بھی نہیں کر سکتے. آج یعنی لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ پتہ کیا رپلائی کرتے ہیں؟ جائے میاں مولوی صاحب آپ پہلے اپنے مسلمانوں کو تو ٹھیک کریں. کہ کیا ہوا مسلمانوں کو؟ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ کیا نہیں ہوا مسلمانوں کو. پہلے ان کو تو مسلمان کیجئے، پہلے ان کو تو کلمہ پڑھا لیجئے. یہ داڑھی میرے چہرے پہ جو ہے، یہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے کی داڑھی تھی میرے چہرے پہ.
کیونکہ میں نے رسول زمانہ عیسائیت میں جب اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا، اسی وقت سے رسول اللہ سے ایسی محبت ہوئی کہ میں نے یہ داڑھی رکھ لی تھی. اسلام نہیں قبول کیا تھا. میرے ابا نے جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ داڑھی کٹوا دو. تو میں نے کہا کہ ابا یہ تو سنت ہے. تو ابا نے کہا کہ اچھا پھر چھوٹی کرا دو. تو میں نے کہا ابا چھوٹی تو داڑھی نہیں ہوتی. تو میرے ابا نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ماں باپ کے احکامات یا حکم کی کیا فضیلت ہے، میں اگر تمہیں حکم دوں کہ داڑھی کٹوا دو، تو میں نے کہا کہ ابا میں اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہوں، داڑھی نہیں کٹوا سکتا. میرے ابو بہت حیرت زدہ ہوئے کہ وہ کون کیا کر بیٹھے ہو تم، یعنی تمہیں کیا مل گیا. میں نے کہا ابا کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین رسول اللہ کی محبت مل گئی. میرے ابا نے کہا کہ یہ جو تیرے دوست ہیں مسلمان یہ سارے یعنی ان کی داڑیاں نہیں ہیں، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا ابا مانتے تو ہیں، جانتے نہیں ہیں.